ایک یہ کہتے ہیں بچے نے آفر کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے کچھ جابس کی، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے تو ایکسپیرینس لیٹر ان کو نہیں ملا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بہت میرے جاب نہیں ہے، کچھ عرصے بعد مجھے ایک جاب کی آفر ہوئی ہے اور وہ لیٹر مانگ رہے ہیں، تو کیا میں وہ فیک لیٹر بنا کر دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یقیناً کام تو کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے لیٹر آپ کو جاری نہیں ہوا، اور آپ نے اگر 2 سال 4 سال واقعی کام کر لیا، آپ کو تجربہ بھی ہے، تو اب اگر آپ اس کا لیٹر تیار کرتے ہیں تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا کہ واقعی آپ نے 2-4 سال کام تو کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خاص کمپنی کا لیٹر بنائیں گے تو وہ یقینی سی بات ہے کہ جھوٹ ہوگا، کمپنی نے تو آپ کو نہیں دیا۔ تو آپ مطلقاً ایک ایسا لیٹر بنائیں کہ فلاں فلاں جگہ کام کیا ہے آپ نے اور اتنا آپ کو تجربہ ہے، اگر وہ لیٹر قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، لیکن جھوٹ کسی کمپنی کی طرف منسوب کر کے کہ ہاں یہ ہمارا امپلائی تھا اور اس نے اتنا عرصہ کام کیا، اس طرح کا لیٹر دینا یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوگا، اور بعد میں اگر انکوائری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا اور آپ کو اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ٹی وی ڈرامہ دیکھا، اس میں ایک شوہر بیوی کو طلاق دے رہا تھا، اس کو نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ 3 طلاقیں کس طرح ہو جاتی ہیں، اس نے اسی انداز کو اختیار کر کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں وہ مسائل جن کا سیکھنا لازم قرار دیا ہے ان میں جہالت و عذر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ارشاد فرما کر ہر مسلمان کو ہوشیار کر دیا ہے کہ تمہیں علم سیکھنا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس لیے اب یہ لا علمی ضروری مسائل کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، تو ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہر چیز میں چند ٹکوں کا فائدہ ہوگا اس میں پوری اپنی صلاحیتیں جھونک دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، لڑکے کی انکوائری کرنی ہے تو کتنے ڈیپلی جا کے انکوائری کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل بھولے بن جاتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ چونکہ وقوع طلاق کے سلسلے میں، ایقاع طلاق کے سلسلے میں، طلاق واقع کرنے کے سلسلے میں چونکہ مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر لازم ہے جبکہ وہ شادی کر رہا ہو یا شادی شدہ ہو، تو اس میں جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس نے مذاق میں بھی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اب حلالہ کے بغیر ملاپ ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ شرعی مسائل ہے، اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں استاد صرف اس سے طلاق کیسے ہو جائے گی، کہ لفظ ہم نے منہ سے نکالا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ عورت حلال کس طرح ہوئی تھی؟ ایک لفظ نکالنے سے تو ہوئی تھی، آپ نے کہا قبول کیا، یہ جب آپ پہلی مرتبہ کہتے ہیں تو بس یہ نکاح ہو گیا، 2 دفعہ تو ویسی تجدید کر دیتے ہیں اس کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، ورنہ ایک دفعہ ہی ایجاب و قبول کافی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قبول کیا، لڑکی آپ کے لیے حلال اور طیب ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے اس کو دیکھنا بھی حرام تھا، اس کو چھونا حرام تھا، اب اس کے سب کچھ جائز ہو گیا صرف ایک قول کی وجہ سے۔ تو جس مذہب نے آپ کو ایک اجنبی عورت کو ایک قول کے ذریعے حلال کرنا سکھایا ہے، وہی مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک لفظ نکالو گے تو وہی عورت آپ پر حرام بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب حلال ہو رہی ہوتی ہے تو دولہا کبھی بھی ہم سے بحث نہیں کرے گا یہ قبول کیا سے کیسے حلال ہو جائے گی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب طلاق دے بیٹھے گا تو ایسا سامنے آ کر بیٹھ جائے گا جیسے یہ مفتی اعظم پاکستان ہے، قرے دیں گے، دلیلیں دیں گے، میں نے تو فلاں جگہ یہ پڑھا ہے، فلاں جگہ یہ پڑھا ہے۔ ارے بھائی اپنے دائرے میں رہیے۔ آپ کسی سرجن، اگر کوئی سرجن کہتا ہے آپریشن ہوگا تو اس سے بحث کو شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی مجھے لگتا ہے یہ فلاں گولی دینی چاہیے، فلاں کیپسول دینا چاہیے اور یہ اور وہ، اس طرح اہل علم سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی جہالتیں ختم کریں، علم دین سیکھیں، ورنہ جس مصیبتوں میں آپ گرفتار ہیں آپ کی آنے والی نسلیں اس سے زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتی ہیں۔ خدا را اپنی نسلوں کو جاہل نہ رکھیں، ورنہ میں اکثر یہ جملہ اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہماری بچی زنا میں مبتلا ہو یا ہمارا بیٹا زنا میں مبتلا ہو، یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، تو پھر ان کو علم سکھائیے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں۔ یقین کریں کہ گھروں میں 10 سال سے زنا ہو رہا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم طلاق دے چکے ہیں، نہ لڑکی کو معلوم ہے نہ لڑکے کو پتا ہے، وہ الفاظ بھی ادا کر دیے گئے اور معلوم ہی نہیں ہے، اور نکاح کے بغیر وہ ساتھ رہ رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان کے بھولے پن کی وجہ سے، ان کی جہالت کی وجہ سے شریعت اپنے احکام کو اٹھا لے گی؟ لازم سی بات ہے نہیں۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ قتل کرنا حرام ہے اور کسی کو قتل کر دے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھیں، آپ بھی سیکھیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔